غار والے۔ ایک درخت کے نیچے 7 آدمی بیٹھے تھے۔ یہ 7 کچھ ہی دیر پہلے میلے سے نکل کر آئے تھے۔ آئے بھی تھے ایک ایک کر کے، یعنی پہلے ایک آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس طرح میلے سے نکل کر آنے والے ان لوگوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ میلہ ان کی قوم کا تھا۔ پوری قوم وہاں بتوں کی عبادت کر رہی تھی، ان کے آگے سجدے کر رہی تھی اور ان پر چڑھاوے چڑھا رہی تھی، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ان پتھر کے بتوں کے آگے ڈھیر کر رہی تھی۔ ان 7 کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھی کہ یہ لوگ تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کے بتوں کو پوج رہے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ یہ سوچ انہیں اس درخت تک لے آئی۔ پہلے تو یہ 7 ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کہتے ڈرے، لیکن پھر آخر ایک نے ہمت کر کے کہہ دیا، میرے خیال میں تو یہ پتھر کے بت خدا نہیں ہے۔ اب تو باقی 6 نے بھی یہی بات کہی۔ اس طرح انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ 7 ہم خیال ہیں۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔ انہوں نے ایک عبادت گاہ بنا لی اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ بتوں کو پوجنے والے کب یہ بات برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا ان لوگوں کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بہت ظالم تھا اور بتوں کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کے سخت خلاف تھا۔ اس نے ان 7 سے کہا، یہ میں نے کیا بات سنی ہے؟ تم نے ایک عبادت گاہ بنا لی ہے اور تم اس میں بتوں کی عبادت نہیں کرتے، یعنی تمہاری عبادت گاہ میں کوئی بت نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک نے بادشاہ کو جواب دیا اور اس کا نام تملیخہ تھا، اے بادشاہ، ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ بت تو ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ ہم آپ کو بھی اسی ایک پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، سنو، تم اپنے اس غلط عقیدے سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ تم لوگ غور کرو، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد جب میں تمہیں دربار میں بلواؤں گا، اگر اس وقت بھی تم نے اپنے اس عقیدے سے انکار نہ کیا تو پھر تمہارے قتل کا حکم جاری کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے درباریوں کو حکم دیا، ان 7 کے جسموں سے ان کی پوشاکیں اتار لو۔ ان کے جسموں سے شہزادوں والے کپڑے اتار لیے گئے۔ دراصل یہ لوگ بھی بادشاہوں کی اولاد تھے اور یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ بادشاہ کی طرف سے انہیں مہلت مل گئی، ورنہ وہ اسی وقت ان کے قتل کا حکم دے سکتا تھا۔ بادشاہ کے دربار سے نکل کر یہ نوجوان مشورہ کرنے لگے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اپنے گھروں سے کچھ مال ساتھ لے لیں، اس میں سے کچھ صدقہ کر دیں اور باقی مال ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیں، ورنہ ظالم بادشاہ دقیانوس انہیں قتل کرا دے گا۔ ان میں سے ایک نے کہا، شہر سے نکل کر ایک غار ہے، ہم اس میں چھپ جائیں گے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس بات سے سب نے اتفاق کیا۔ ہر ایک نے اپنے گھر سے خرچ لیا، اس میں سے کچھ صدقہ خیرات کیا، باقی خرچ کو ساتھ لے کر غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک چرواہا اور چرواہے کا کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو اپنے سے الگ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ الگ نہ ہوئے اور ان کے ساتھ ہی چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو باتیں کرنے کی طاقت دی اور اس نے کہا، تم مجھ سے نہ ڈرو، میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کا دوست ہوں، میں
اس پہاڑ کے ایک غار کو جانتا ہوں جس میں تم پناہ لے سکتے ہو، اور میں غار کے منہ پر پہرا دوں گا۔ اس پر یہ سب اس غار کی طرف روانہ ہوئے اور غار میں پہنچ کر انہوں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ ان میں سے جس کا نام تملیخہ تھا، سب نے اپنا خرچ اس کے پاس جمع کرا دیا۔ وہ رات کے وقت بھیس بدل کر جاتا اور سب کے لیے کھانا لاتا اور شہر کی خبریں ان تک پہنچاتا۔ ادھر بادشاہ دقیانوس ان لوگوں کو مہلت دے کر خود کسی کام سے دوسرے شہر چلا گیا۔ وہ واپس اپنے شہر افسوس یعنی پرانا نام ترسوس لوٹا۔ اس نے ان 7 نوجوانوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس کا حکم تملیخہ نے بھی سنا۔ وہ کھانا لینے کے لیے بازار گیا ہوا تھا۔ یہ فوراً غار میں واپس پہنچا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بادشاہ واپس آ گیا ہے، اس نے ہماری تلاش میں اپنے سپاہی روانہ کر دیے ہیں۔ یہ سن کر سب گھبرا گئے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں اس ظالم سے بچا۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ کتا بھی غار کے منہ پر اپنے بازو پسار کر سو گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے ان نوجوانوں کو ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اس پر دقیانوس نے ان کے ماں باپ کو پکڑ کر بلوایا اور ان سے پوچھا، بتاؤ تم لوگوں کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے گڑبڑا کر کہا، اے بادشاہ ہم نے تو آپ کا کوئی قصور نہیں کیا، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں چلے گئے ہیں، آپ ہم پر رحم کیجیے۔ دقیانوس نے انہیں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ خود سپاہیوں کو لے کر ان نوجوانوں کی تلاش میں نکلا اور اس غار کے منہ تک پہنچ گیا، لیکن اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ غار میں داخل نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ سے محفوظ رکھا، بالکل اسی طرح جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں مشرکوں سے محفوظ رکھا تھا۔ حالانکہ وہ غار ثور کے کنارے پر تھے، ذرا بھی جھک کر اندر دیکھ لیتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتے۔ دقیانوس کو ان کا کچھ پتہ نہ چلا اور ناکام لوٹا تو اس نے حکم دیا، ان 7 کے نام لوہے کی ایک تختی پر لکھ کر شہر کے چوک میں وہ تختی نصب کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو تقریباً 309 برس تک سلائے رکھا۔ اس دوران دقیانوس بھی مر گیا۔ اس کے بعد کئی بادشاہ ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب اللہ کے حکم سے ان کے جاگنے کا وقت آیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ اللہ کو ماننے والا تھا، بہت انصاف پسند تھا، بتوں کو توڑنے والا تھا۔ اس کا نام بیدوسیس تھا۔ بیدوسیس کے زمانے میں لوگوں میں 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یعنی وہ لوگ قیامت اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، باقی اسے حق مانتے تھے۔ ان لوگوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے غار میں سوئے ہوئوں کو جگا دیا۔ جب وہ جاگے تو انہوں نے خیال کیا وہ ابھی کل ہی سوئے تھے۔ انہوں نے تملیخہ سے کہا، تم ذرا بازار جا کر کھانا لے آؤ اور دقیانوس کی بھی کچھ خبر لے آنا۔ تملیخہ بازار پہنچا، اسے شہر کے حالات بدلے نظر آئے۔ اسے خیال گزرا کہ یہ وہ شہر ہی نہیں ہے جس میں وہ دقیانوس کے سپاہیوں سے چھپتے پھر رہے تھے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، اس شہر کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا، شہر کا نام ترسوس ہے۔ شہر تو وہی تھا، لیکن کیونکہ نام یہی تھا، آخر وہ ایک نان بائی کی دکان پر آیا روٹیاں خریدنے کے لیے۔ اس نے سکہ روٹیاں لگانے والے کو دیا۔ اس نے حیران ہو کر سکے کو دیکھا اور بولا، یہ سکہ تو پتہ نہیں کس زمانے کا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا۔ اب وہاں کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور سکے کو دیکھنے لگے۔ آخر معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ تملیخہ نے بادشاہ کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ ان کی کہانی پہلے ہی بہت لوگوں کو معلوم تھی اور دقیانوس نے جو تختی لگوائی تھی اس پر ان کے نام لکھے تھے۔ ان ناموں میں تملیخہ کا نام بھی تھا۔
بادشاہ بیروسیس بہت خوش ہوا، یہ لوگ مل گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال بعد بیدار کیا۔ اب تو اس کی قوم کے لوگ اس بات کو مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ چنانچہ بیروسیس نے تملیخا سے کہا، تم ہمیں اس غار تک لے چلو۔ بادشاہ بیروسیس شہر کے بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر تملیخا کی رہنمائی میں غار کی طرف روانہ ہوا۔ غار کے منہ پر پہنچ کر تملیخا نے ان سے کہا، آپ لوگ یہیں ٹھہرے، میں اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتا دوں، انہیں باخبر کر دوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ کہ ہم 309 سال تک سوئے رہے ہیں، اور اب جو یہاں کا بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ سب کو دیکھ کر ڈر جائیں۔ اس کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ تملیخا غار میں داخل ہوا، اس نے تمام حالات اپنے ساتھیوں کو سنائے تو وہ بہت حیران ہوئے اور بہت خوش بھی۔ انہوں نے غار سے نکل کر بادشاہ کا استقبال کیا اور یہ الفاظ کہے، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تمہاری اور تمہارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کو رخصت کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی، اور ان کے جسم اسی غار میں موجود ہیں، قیامت کے دن ہی اٹھیں گے۔ قرآن کریم میں یہ قصہ اصحاب کہف کے نام سے آیا ہے اور سورہ کہف میں موجود ہے، قرآن کریم کے عجیب قصوں میں سے ایک ہے۔